خواتین و حضرات، آپ جابر بن حیان کے نام سے تو واقف ہوں گے۔ جابر بن حیان کا مقام مسلم سائنسدانوں میں بہت اہم ہے۔ دوسری صدی ہجری کے اوائل سے لے کر آخر تک ان کی ایجادات اور ان کے سائنسی معلومات کے حوالے سے پوری مسلم دنیا کو بہت معلومات فراہم کی گئیں۔ جابر بن حیان کو یورپ نے فادر آف کیمسٹری کا خطاب بھی دیا۔ جابر بن حیان نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ انسان کے دشمن کون ہیں؟ استاد نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے دشمن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے، اور ان کو ختم کرنے والے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بھی نظر نہیں آتے، مگر وہ سب جو ہے ایک ہی سیل یا ایک ہی چیز سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان سیلز کے بارے میں اور ان خلیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں جن کو سفید اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، یا ریڈ سیلز اور وائٹ سیل کہا جاتا ہے۔ بلڈ، خون کے اندر یہ سیل موجود ہوتے ہیں، اور خون دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، سیلز اور پلازما۔ پلازما کی کوانٹیٹی خاصی ہوتی ہے اور سیلز اس میں موجود ہوتے ہیں جو کہ وائٹ سیلز، ریڈ سیلز اور پلیٹلیٹ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ سفید خلیوں ہوں یا خون کے سرخ خلیوں ہوں، یہ شروع میں ایک ہی خلیے سے وجود میں آتے ہیں۔ اس خلیے کو اور اس سیل کو گرانڈ پا یا دادا خلیہ کہا جاتا ہے۔ گرانڈ پا کی اولادیں دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، ایک شاخ ریڈ بلڈ سیلز کہلاتی ہے اور دوسری وائٹ بلڈ سیل۔ آج میں یہ سب جو ہے خلیوں کی خود جو کہانی ہے وہ انہی کی زبانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم سفید خلیوں کے بہت سے نام، کام، سائز اور ذمہ داریاں ہیں۔ ہم ہر لمحے ایک محدود تعداد میں دوران خون کے ذریعے آپ کے جسم کے 75,000 میل لمبی خون کی نالیوں، ایک عضو، ایک ٹشو، ایک رگ میں پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ راستے میں کسی دشمن کو دیکھتے ہی ہم خطرے کا الارم بجا کر دشمن پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ دشمن کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے ہم طرح طرح کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کسی دشمن کو دیکھتے ہی ہم جا کر اس سے چپک جاتے ہیں۔ ہمارے چپکنے سے اس جرثومے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور خود سفید خلیے کی بھی یہ خودکش حملے کا ایک شکل ہے۔ بیماری کا جرثومہ زیادہ طاقتور ہو تو ہم بہت سارے سفید خلیے مل کر ایک بڑا سفید خلیہ بناتے ہیں اور بیماری کے جرثومے کو ہر طرف سے ڈھانک دیتے ہیں۔ اس طرح دشمن بے بس ہو جاتا ہے۔ بیماری کے کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں عام سفید خلیے شناخت نہیں کر پاتے۔ ان اجنبیوں کو خون میں گھومتے دیکھ کر میکروفیجز نامی خلیے ان کو پکڑ کر قریبی چوکی پر موجود ٹی سیل نامی لیمفوسائٹ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ٹی سیل کی یادداشت بڑی حیران کن ہوتی ہے۔ جو جرثومہ زندگی کے کسی بھی حصے میں جسم میں کے اندر داخل ہو جائے، ٹی سیل اسے کبھی نہیں بھولتے۔ یہی نہیں، انہیں یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ بیماری کے اس جرثومے کو کون سی اینٹی باڈیز کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ ٹی سیل دوبارہ جسم میں آنے والے اس جرثومے کو 50 سال بعد بھی شناخت کر کے جسم کے دفاعی نظام سے اسی مخصوص اینٹی باڈی کی تیاری اور فوری فراہمی کی درخواست کرتے ہیں۔ ویکسین کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں مختلف بیماریوں کے مردہ جراثیم کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ ٹی سیلز ان کی بناوٹ، ان کی اندرونی نظام کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔
اس کے بعد جب بھی یہ جرثومے جسم میں داخل ہوں گے تو ٹی سیلز انہیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے اور ہم سفید خلیوں کا ایک خاص گروپ انہیں منٹوں میں ہلاک کر دے گا۔ پولیو کی ویکسین بچوں کو قطروں کی شکل میں پلائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیو کا وائرس پانی یا غذا کے ذریعے جسم کے اندر آتا ہے اور سب سے پہلے آنتوں میں پہنچتا ہے، اس لیے اس کے مردہ وائرس کو آنتوں میں کام کرنے والے دفاعی نظام کی طرف روانہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے شناخت کر لے، اور آئندہ جب بھی یہ وائرس جسم کے اندر داخل ہو تو خون میں شامل ہونے سے پہلے ہی آنتوں میں موجود سفید خلیے اسے موت کی گھاٹ اتار سکیں۔ ہم سفید خلیے ہوں یا خون کے سرخ خلیے شروع میں ایک خلیے سے وجود میں آتے ہیں۔ اس خلیے کو اور اس سیل کو گرینڈ پا یعنی کہ دادا ابا کہا جاتا ہے۔ گرینڈ پا کی اولاد دو شاخوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک شاخ آر بی سی ریڈ بلڈ سیل کہلاتی ہے۔ آر بی سی کا مطلب ریڈ بلڈ سیلز۔ خون کے یہ سرخ سیلز یا سرخ خلیے ذرائع نقل و حمل کے بہت بڑے نیٹ ورک سے وابستہ ہوتے ہیں۔ 60 ٹریلین آبادی والے اس ملک کے چپے چپے اور ایک ایک شہری تک اس کی مطلوبہ ضروریات زندگی، خاص طور پر تازہ آکسیجن پہنچانا، ہر ٹشو اور بافتے، ہر عضو، خون کی ہر نالی اور 60 ٹریلین خلیوں کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مہلک زہر آلودہ فضلے کو سمیٹ کر اسے جسم کے ڈرینیج سسٹم، گردوں، پھیپھڑوں، آنتوں اور پسینے پیدا کرنے والے غدود کے حوالے کرنا خون کے سرخ خلیوں کا کام ہے۔ گرینڈ پا یعنی دادا خلیے کے خاندان کی دوسری شاخیں وائٹ بلڈ سیل یعنی کہ وائٹ بلڈ سیلز کہلاتی ہیں۔ اس نسل کے افراد خلیے دفاعی وطن اور دفاعی جسم کے فطری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور تا زندگی جنگ اور امن یہ مسلح افواج ہی کے مختلف یونٹوں سے وابستہ رہتے ہیں۔ WBC خاندان کے آگے 4 شاخوں میں بٹ کر الگ الگ 4 فوجی یونٹ بنانا ان کا کام ہے، جن کے الگ الگ نام اور کام ہیں۔ پہلا جو یونٹ ہے اس کو ہم مونوسائٹ کہتے ہیں۔ مونوسائٹ خلیوں کی آپ فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ خلیے بیک وقت کئی شعبوں کے ماہر، سخت جان، اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل اور بلا کے سرفروش ہوتے ہیں، جنہیں آپ کمانڈوز کی شکل میں یعنی کہ ہم عام فوجی حالات میں دیکھتے ہیں۔ دفاعی جسم کے سخت مرحلوں، بڑے دشمنوں سے نمٹنے، پیچیدہ صورتحال سے میں جنگ لڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ مونوسائٹ نامی انہی خلیوں کے اس یونٹ میں دوسرے خلیے بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں، انہیں میکرو فیجز کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، گرینیولوسائٹس۔ خلیوں کا یونٹ 3 طرح کے سفید خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس یونٹ کے نیوٹروفل نامی خلیے جسم کے اندر پولیس والوں کا سا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت دوران خون کے ساتھ گشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ خلیے اور سیلز فرد شناسی ہی نہیں دشمن کی ساخت بھی ہوتے ہیں۔ آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، یہ خلیے تھانوں میں نہیں بیٹھتے، مسلسل گشت میں رہتے ہیں اور کسی بھی اجنبی کو دیکھتے ہی بلا خوف ایکشن لیتے ہیں۔ یہ خلیے اور سیلز کارکردگی فرسرانشی میں عام پولیس سے قطعی مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر ایڈز کا جرثومہ جسم کے اندر داخل ہو جائے تو یہ عام پولیس والوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ مجرم اور دہشت گرد ان کی آنکھوں کے سامنے کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ گرینیولوسائٹ نامی خلیوں کا دوسرا یونٹ ایزونوفل کہلاتا ہے۔ یہ خلیے الرجی پیدا کرنے والے بیرونی اجسام سے نبض و آزما رہتے ہیں۔ ان کا تیسرا گروپ جسے ایزونوفل کا نام دیا گیا ہے کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں ابھی واضح معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ پلیٹلیٹس نامی سفید خلیوں کی
یونٹ آپ فوج کے انجینئرنگ کورس سے تشبیہ دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جسم سے زخم لگنے کی صورت میں پلیٹیلیٹس نامی یہ خلیے سب سے پہلے جائے حادثہ پر پہنچتے ہیں اور زخم کو بند کرنے کے لیے اس جگہ پر چپکتے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء میں کہیں نہ کہیں ہر وقت ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں خون بہتا رہتا ہے۔ پلیٹلیٹس نامی خلیے ہر وقت اس ٹوٹ پھوٹ کو مرمت کے ذریعے ٹھیک کرتے رہتے ہیں تاکہ خون کا ضیاع روکا جا سکے۔ نمبر 4، وائٹ بلڈ سیل خاندان سے تعلق رکھنے والے لیمفوسائٹ نامی خلیوں کے بارے میں آپ تھائمس کے باب میں پڑھ چکے ہیں اور تھائمس سے ریلیٹڈ ان کی معلومات آپ کو مہیا کی جا چکی ہیں۔ یہ خلیے دو الگ الگ اقسام کے یونٹ بناتے ہیں۔ ٹی لیمفوسائٹ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر ڈسک کی طرح ہوتے ہیں، بیشتر معلومات اپنے اندر اسٹور رکھتے ہیں۔ جو بیماری ایک مرتبہ جسم کے اندر آئی اس کی مکمل فائل ان خلیوں کے پاس موجود رہتی ہے۔ یہ آرمی کے سگنلز کور کی طرح دفاعی نظام سے مواصلاتی رابطہ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا یونٹ بی لیمفوسائٹ کہلاتا ہے۔ اسے آپ آرڈیننس کور آرٹلری توپ خانہ کا مجموعہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خلیے پلازما سیل بناتے ہیں جو دشمن سے کیمیائی جنگ لڑنے کے لیے 10 لاکھ اقسام کے کیمیائی ہتھیار یعنی اینٹی باڈیز پیدا کرنے اور انہیں میدان جنگ تک پہنچانے کے ماہر ہوتے ہیں۔